بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 83واں سبق ہے۔ کلمہ رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور مرکزی جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ رسالت کے مخالف امور، یعنی جو لوگ کلمہ رسالت کی گواہی دیتے ہیں لیکن اس کے منافی امور کو انجام دیتے ہیں، جو رسالت کے مخالف ہیں، تو گویا کہ کلمہ رسالت کی گواہی کا ایسے لوگوں کے لیے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آج یہ تیسرا ٹاپک ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ حدیث رسول بمقابلہ منکرین حدیث۔ بھئی اگر جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، اللہ کا پیغمبر مانتا ہے، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذمہ جو ذمہ داریاں عائد کی، ان ذمہ داریوں کو رسول نے بخوبی انجام دیا، اور ان ذمہ داریوں میں کیا ہے، ان فرائض میں جیسا کہ ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کی آیات کو پڑھنے کا حکم دیا کہ پڑھ کر کے ان کو بتائیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کو پاک کریں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں ان کو، اور جو ذکر ہم نے نازل کیا ہے اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے کر دیں اور اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مقدس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آتی تھی، جو معانی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں مجھے قرآن اور اسی جیسی اور بھی چیز دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی ذمہ داری دی گئی کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، وانزلنا الیک الذکر، نزول کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی کہ ذکر کو نازل کرنے والا اللہ ہے، لتبین للناس، اور بیان کرنے کی نسبت نبی کی طرف کی گئی۔ یعنی قرآن مجید کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی وضاحت، اس کا بیان، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جب رکھا ہے، تو آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے سامنے جو کام کیے گئے، ان کاموں پر آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ تو یہ سارے کے سارے کام ایسے ہیں جو کلمہ رسالت کی گواہی دینے والے کے لیے ضروری ہیں کہ وہ ان سارے اقوال، افعال اور تقریر کو مانے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب نے مقام و مرتبہ دیا ہے رسول اور پیغمبر ہونے کے ناطے سے، اس مقام کے اعتبار سے کلمہ رسالت کا اس کو کوئی بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ٹاپک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ حدیث رسول یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کی حدیث پر کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جیسا کہ ابھی میں نے الفاظ میں آپ کے سامنے چند رکھا، حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، افعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، اور تقریر، تین چیزیں آتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار کر لی، گویا کی رضامندی کا اظہار کر دیا آپ نے، کیونکہ پیغمبر کے سامنے خلاف شریعت اگر کوئی کام کیا جائے تو پیغمبر خاموش نہیں رہتے، وہ فوری طور پر اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے دسترخوان پر ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک،
दाहिने हाथ से खाओ, क्योंकि नबी के सामने हो रहा है गलत काम, शरीयत के खिलाफ हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उनको टोका और कहा कि भाई दाहिने हाथ से खाओ। तो वो शख्स कहता है कि अल्लाह के नबी मैं नहीं खा सकता, ला अस्ततीउ। तो आपने फरमाया कि मस्तताता, तो कभी ना इस्तिताअत रख सके। तो सहाबा कहते हैं उसके हाथ को अल्लाह ने शल कर दिया, कभी मुंह तक पहुंचा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया और आपने उस पर खामोशी का इजहार फरमाया है, सुकूत फरमाया है, तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होने की वजह से आपके उस फेल को भी जो किया गया है आपके सामने, वो भी आपकी हदीस के अंदर शामिल है। इसकी मिसाल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपने जो बयान फरमाया बहुत सारी मिसालें हैं, आपने जो किया है बहुत सारी मिसालें हैं। आपके सामने किया गया जैसे कि फ़जर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद एक शख्स जाकर के नमाज़ पढ़ने लगे। तो जब उन्होंने नमाज मुकम्मल की आपने उनको बुलाया और कहा कि क्या पढ़ रहे थे? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर से पहले की जो 2 सुन्नत थी छूट गई थी, मैं उसको पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। तो गोया कि ये भी हदीस है। तो हदीस के अंदर हदीस रसूल, आपके अक़वाल, अफ़आल, तकरीर, इनको हदीस कहा जाता है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देने वाला शख्स आपकी हदीस को ना माने तो फिर आपको कैसे मानता? वो आपको रसूल मानने का क्या फ़ायदा उसको, जब आपकी बात को नहीं मानता, आपके किरदार को वो पसंद नहीं करता, तो फिर उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने से क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा उसको मिलेगा। इसलिए हदीस रसूल पर ईमान लाना और फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, चूँकि आप नमूना है, हर कौल व फ़ेल आपके लिए, आपका उम्मत के लिए नमूना है, तो फिर हदीस रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तकाज़ा है। और इसके बरखिलाफ़ एक दूसरा मुकाबले में जो पहलू है वो है इनकार हदीस, मुनकिरीन हदीस, यानी हदीस को जो इनकार करते हैं और फिर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे तैयबा के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर वो पढ़े तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का उनको क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि अल्लाह के नबी के फरमान का जो इनकार कर दे, आपके अक़वाल का जो इनकार कर दे, उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? इसलिए ये मुखालिफ उमूर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के मुकाबिल में है, मुतज़ाद हैं, मनाफी उमूर हैं। इससे इंसान को कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। ये आज के इस टॉपिक का मफ़हूम है जो मैंने आपको कलमे रिसालत से उसको रिलेट किया है। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ये नहीं फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ आप कुरान लें, सिर्फ कुरान लेने की बात कहीं नहीं कही गई है। क्या कहा गया? वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो दें उसको ले लो। क्या ये कहा है कि कुरान ले दें तब ले लें और बाकी रसूल जो भी दें उसको ना लें? अपने अमल से, किरदार से, अक़वाल से, या आपके सामने कोई काम किया जाए उसके ज़रिए से, तो रसूल जो भी दें उसको लेना है, सिर्फ कुरान रसूल से नहीं लेना। क्योंकि कुरान के साथ अल्लाह ताला ने आपके ऊपर जिम्मेदारी कुरान को पढ़ने, पढ़ाने, बयान करने, इन सब की जिम्मेदारी के साथ साथ ये रखा कि आप तालीम दें किताब की और हिकमत की। जाहिर सी बात है, जब आप किसी को कुछ समझाएंगे अमल के ज़रिए, किरदार के ज़रिए से, तो ये तफसील जब होगी तो वह असल टेक्स्ट के अलावा ही होगी। कोई भी इबादत, एक नहीं, कोई भी इबादत सुन्नत रसूल, हदीस रसूल के बगैर अंजाम इंसान दे ही नहीं सकता। एक भी इबादत, कोई भी इबादत नहीं कर सकता है वो, क्योंकि कुरान तफसील के साथ चीज़ों को बयान नहीं कर रहा है। क्यों? तफसील की जिम्मेदारी नबी के ऊपर रख दी अल्लाह ने, रसूल को भेजा। 23 साल रसूल, 23 साल ज़िंदगी के अंदर 23 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मुक़द्दस की तशरीह की और उसकी तफसीर की है, अपने अमल से उसको करके दिखाया है, इसीलिए तो नमूना बनाया है। तो जाहिर सी बात है ये सारी बातें कुरान के अलावा होंगी और उन्हीं को हदीस रसूल कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है जो रसूल दे उसको ले लो, सिर्फ कुरान नहीं।
اب ہمارے یہاں منکرین حدیث کا اگر ہم معاملہ دیکھیں تو شروع سے اگر ہم دیکھیں تو مولانا محمد اسماعیل گجرانوالا رحمہ اللہ نے 10 چیزیں اس کے سلسلے میں ذکر کی ہیں کہ 10 قسم کا انکار حدیث مختلف ادوار میں پایا گیا. 10 قسم کا. سب سے پہلے خارجی جو پیدا ہوئے، خوارج نے اہل بیت کے سلسلے میں جو احادیث تھیں ان کا انکار کیا. شیعوں نے صحابہ کے فضائل کے سلسلے میں جو احادیث آئی تھیں ان کا انکار کیا. معتزلہ جہمیہ نے اللہ کی صفات کے سلسلے میں جو احادیث وارد ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا انکار کیا. اسی طریقے سے اور بعد میں لوگ آئے، نام میں آگے کا ذکر نہیں کروں گا، صرف انکار کس کس طریقے سے پایا گیا وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اصول اور فروع میں خبر واحد کا بہانہ دے کر کے لوگوں نے ان کا احادیث کا انکار کیا کہ خبر واحد یعنی ایک آدمی ایک سے سنتا ہے اور پھر جو اس کو لازم کیسے کر دیا جائے گا، تو لہٰذا اس کا انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں. ایک ہی آدمی کے شہادت اور گواہی پر موسیٰ علیہ السلام کیا مصر کو چھوڑ کر کے مدین چلے گئے تھے. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، ایک آدمی آیا تھا بس. تو بات یہ نہیں، قرآن میں بھی اس کی جو ہے تردید ہو رہی ہے اس قسم کی فکر کی. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حدیث کا جو ذخیرہ ہے وہ محض تاریخ کا ایک حصہ ہے، جو عقل کے مطابق ہو اس کو لے لیا جائے، جو عقل کے مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. ایک اور اسی کے اندر آیا اور اس نے بالکلیت تمام حدیثوں کا انکار کر دیا، صرف قرآن کو مانیں گے اور ہم کسی کو نہیں مانیں گے، کوئی حدیث نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانیں گے. یہ عبداللہ چکڑالوی اس کا مین آدمی، اس کے بعد کئی لوگ جو ہے اس کے ساتھ میں ہوئے، اور آج بھی یہ فکر جو ہے الگ الگ انداز سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ یہ کاہل اور سست قسم کے لوگ جو صرف بستروں پر پڑے رہ کر کے چاہتے ہیں ان کو پورا دین آ جائے اور دین کا سارا علم ان کو حاصل ہو جائے اور وہ پورا دین کو حاصل کر کے جنت حاصل کر لے. ایسا جو سوچتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا، جو ٹیک لگا کے تکیے پر ایسی بات کہے گا کہ صرف تمہارے لیے قرآن کافی ہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ دیکھو مجھے قرآن کے جیسا اور بھی دیا گیا ہے، اس لیے کان کھول کر کے سن لو. ایسے گمراہ قسم کے لوگوں کے فندے میں تم پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آگاہ فرما دیا. ایک فکر یہ آئی کہ انہوں نے حدیث کا انکار تو نہیں کیا، لیکن ایسی باتیں حدیث کے تعلق سے کہیں جس سے حدیث کا استخفاف لازم آتا ہے، اس کی حقارت جو ہے معلوم ہوتی ہے، حالانکہ سیدھے انہوں نے انکار نہیں کیا. اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی منکرین حدیث کے اندر شامل ہوں گے جو اپنے مسلک کے مطابق احادیث کو نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی یہ ہمارے مسلک کے مطابق نہیں، یہ ہمارے امام کے مطابق حدیث نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. تو پھر وہ لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے. پھر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کلمے کا پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ رسالت کا کلمہ جو ہے کسی اور کا پڑھنا چاہیے تھا. نبی کے مقابلے میں اگر کسی کی بات آ گئی تو نبی کی بات کو اگر چھوڑ دیا گیا تو کلمہ رسالت اس کا پڑھنا چاہیے جس کی بات کو آگے بڑھایا گیا. چلیے خیر، میں اس پر تھوڑا سا بعد میں آتا ہوں. جو اصل فکر بالکل یہ طریقے سے یا کسی نہ کسی طریقے سے انکار کیا گیا، کچھ ایسے اعتراضات تھے جو حدیث رسول کے اوپر پیش کیے گئے، کس سلسلے میں کہے گئے. ان میں سے ایک بات تو یہ کہی گئی کہ اگر حدیث دین کے اندر حجت ہوتی، لوگ کہتے ہیں تاریخ کا حصہ ہے، چاہو تو مان لو چاہو تو نہیں مانو، ایمان کا حصہ تھوڑی ہے یہ. اگر حدیث حجت ہوتی تو اللہ کے نبی اس کو لکھنے کا حکم دیتے، آپ نے منع کیوں کیا؟ یہ ایک ان کا شبہ ہے، ایک مغالطہ ہے. جبکہ قرآن کے سلسلے میں اگر آپ غور کریں، قرآن مجید کیا لکھی ہوئی شکل میں نازل ہوا ہے؟ نہیں. جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آتے تھے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. جب وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھ دیں اس کے بعد آپ پڑھیں، اس کا مطلب لکھت میں نہیں آیا. اور مشرکین نے اس بات کا مطالبہ کیا
کہ قرآن کو کتاب میں لے کر کے آؤ تب مانیں گے. لن نؤمن لک حتی لرقیک لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ. ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے آپ کے اوپر جب تک کہ آپ آسمان پر چڑھ نہ جائیں اور لکھی ہوئی کتاب نہ لے آئیں، تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. اس کا مطلب قرآن لکھت میں نہیں آیا. ایک اور جگہ کفار نے مطالبہ کیا، لولا نزل علیہ القرآن لو انزلنا هذا القرآن في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کے مطالبے کو مانتے ہوئے قرآن کو کتاب کے اندر کاغذ میں ہم نازل کر دیں، فی قرطاس، کاغذ میں اس کو لکھ کر کے نازل کر دیں، فلمسوه بأيديهم، اور اس کاغذ کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، پھر بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے کھلا ہوا، نہیں مانیں گے. ان دو آیات کی روشنی میں مشرکین کا مطالبہ کہ قرآن لکھت میں کیوں نہیں آیا، اللہ نے فرمایا کہ لکھت میں اس لیے نہیں آیا کہ تم کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تم محض اعتراض کرنے والے لوگ. اس لیے قرآن مجید لکھت میں نہیں آیا، بلکہ زبانی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا اور آپ نے اس کو پڑھا اپنی زبان میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اگر دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مدین کے راستے سے جب واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، نبی بنایا، گفتگو کی اور کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس کو ڈراؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے، یہ معجزات لے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں توریت کے اندر لکھی ہوئی نہیں تھی. کیوں؟ توریت کب نازل ہوئی؟ فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد. توریت کب آئی ہے؟ فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد آئی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا کی ہے ان کی ہلاکت کے بعد. یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اس دریا کو پار کر گئے، سمندر کو پار کر گئے ہیں، فرعون اور اس کی قوم غرق ہو چکی ہے، اس کے بعد اللہ نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، آؤ 40 دن کے لیے چلا کرو، 30 دن کے لیے پھر کہا 10 دن اور ایڈ کر لو. تو اس کا مطلب توریت کے اندر وہ ساری گفتگو موجود نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ ہوئی ہے. تو کیا فرعون کو وہ نہیں ماننا چاہیے تھا کیونکہ وہ کتاب کے اندر نہیں تھی؟ نہیں ماننا چاہیے تھا. تو یہ ایک واہیات قسم کا مغالطہ ہے، شبہ ہے کہ جو لکھی ہوگی اسی پر ایمان لائیں گے، تو پھر قرآن پر بھی کیوں ایمان لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے انسانوں کے ذریعے قرآن کی حفاظت کی، اسی طریقے سے انسانوں کے ذریعے سے حدیث کی حفاظت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قرآن کو نہیں لکھا. چلے اللہ نے نہ تو نازل کیا لکھت میں، پھر ایسا ہو جاتا کہ نبی اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے، کیونکہ نبی تو معصوم ہے نا، صحابہ تو معصوم نہیں ہے. نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ما کنت تتلو من الکتاب ولا تخطو بیمینک، نہ تو آپ پڑھ سکتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے. آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا دونوں. قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے تو لکھا نہیں، جن لوگوں نے لکھا وہ معصوم نہیں ہے، تو پھر امکان تو خطا کا وہاں بھی ہے نا. جن لوگوں کے ذریعے سے قرآن کو جمع کیا گیا، لکھا گیا، انہی کے ذریعے سے حدیث کو لکھا گیا. اب بھائی قرآن کو آپ مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، ایسا کیا چکر ہے؟ جنہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے انہوں نے حدیث کو جمع کیا ہے. حدیث کی حفاظت 3 طریقے سے کی گئی، اور کسی بھی چیز کی حفاظت کے یہی 3 طریقے ہوتے ہیں سب سے مضبوط قسم کے. ایک تو کتابت ہے، لکھا جائے، حفظ ہے، اس کو یاد کر لیا جائے. تعامل ہے، یعنی نسلاً در نسلاً اس کو عمل کے اندر اتارا جاتا رہے، عمل اس کے مطابق چلتا رہے. حدیث کی یہ تینوں طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت کے تینوں طریقے جو تھے اپنائے گئے آپ کے زمانے میں. صحابہ کرام آپس میں ٹہلنے کے لیے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی حدیث سناؤ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک راوی کے ذکر ہے، انہوں نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آئیے چلیں تھوڑا سا باغ کی طرف ٹہلائیں.
اور کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں بھی گفتگو ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی حدیث لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں جو اللہ کے نبی سے آپ نے سنا ہو. صحابہ کرام کے درمیان حدیث کو سننا، سنانا اور اس سے محبت کرنا، اس کا شغف رکھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جو کچھ میں سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں. اللہ کے نبی آپ نے فرمایا پھیلاؤ اپنی چادر کو انہوں نے پھیلایا اور آپ نے اسے لب اس کے اندر ڈالا اور اس کے بعد کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے جسم سے اس کو لپیٹ لو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی سے جو کچھ بھی میں نے سنا وہ کبھی بھولا نہیں میں. تو حفاظت تو ہو رہی ہے. صحابہ نے لکھے صحیفہ صادقہ ہے، صحیفہ عبداللہ ابن عمر بن عاص ہے، صحابہ کے زمانے میں لکھے بھی گئے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو بنو امیہ کے بہت ہی عادل اور منصف خلیفہ رہے، انہوں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ احادیث کو لکھوایا اور اس کے لیے جو ہے اپنی سلطنت کے جو ریاستیں ان کے اندر حکم دیا کہ حدیث کو جمع کرو، اکٹھا کرو اور کسی چیز کو نہ لکھو. تو یہ سارا معاملہ تھا. اس لیے یہ کہنا کہ قرآن یہ حدیث جو ہے لکھی نہیں ہے، لکھنے کا آپ نے حکم نہیں دیا اس لیے حجت نہیں، یہ واہیات قسم کی بات ہے. ایک اور بھی اعتراض ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا. حدیث ہے، بالکل واضح ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر لبید بن عاصم جو یہودی تھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. حدیث اس کو کہہ رہی ہیں. تو وہ اعتراض یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین تو کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو ایک ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. تو گویا کہ مشرکین کی بات صحیح تھی اگر جادو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا گیا. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیا ہے اس کا مفہوم؟ پہلی چیز، اس جادو کا اثر آپ کی جسمانی تکالیف سے متعلق تھا، بس جسم سے متعلق. اللہ کے دین کے سلسلے میں کبھی کوئی خرابی نہیں آئی. آپ کہتے ہیں کہ کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنعہ، آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا خیال ہوتا ہے کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے لیکن میں نے کیا نہیں ہوتا تھا. تو یہ آپ کے جسم پر اس کا اثر ظاہر ہوا. جادو کا جسم کے اوپر ظاہر ہوا کیونکہ رسالت سے جو تعلق چیزیں رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ حفاظت فرماتا ہے. اس سلسلے میں قرآن میں کئی ایک آیتیں ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہا ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اللہ کے نبی یہ آپ کو جو وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں اس سے آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ آپ اللہ کے ذمہ کچھ گڑھ لیں اور پھر یہ آپ کے دوست بن جائیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو نہ تھامتے اور نہ آپ کو بچاتے تو آپ بھی ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے. اللہ تعالیٰ وحی کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے اور اس پیغام کے تعلق سے جس کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا اس سلسلے میں کوئی بھی گڑبڑی پیدا کر نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے آپ کو روکا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يَلْقِ الشَّيْطَانُ. کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ شیطان اس کے اندر اس پیغام میں اپنی طرف سے کچھ داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم اس کو زائل کر دیتے اور ختم کر دیتے. دو بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ جادو کا اثر تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا ہی نہیں ہوا. قرآن اس کو کہہ رہا ہے. جب حدیث کے حوالے سے آپ کو یہ اعتراض لگ رہا ہے تو پھر قرآن کی آیت پر بھی اعتراض ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے جادوگروں نے لاٹھیاں ڈالی، اپنی رسیاں ڈالی، فَإِذَا أَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال ہوا کہ وہ جادو کی وجہ سے چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں. جادو کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر ہو گیا اور خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام. جادو کا اثر یہ بھی جسمانی اعتبار سے ہوا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. خود قرآن میں فرعون کا اللہ تعالیٰ نے کے حوالے سے کہا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا
या मूसा इन्नी लाज़ुन्नुका या मूसा मस्कूरा, अरे मूसा मैं तो समझता हूँ कि तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। अब बताओ, जादू का असर तो उधर हो गया। क्या मतलब मूसा अलैहिस्सलाम की इस बात को मान लिया जाए? चले तो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी जिस्म पर जादू का असर हुआ और उसका इजहार हुआ कि डर गया। और वो युखय्यलु, हदीस में भी यही लफ्ज़ आया हुआ है, कुरान की आयत में भी वही लफ्ज़ है। जब कुरान हदीस पर ये एतराज़ हो सकता है तो कुरान की आयत पर भी एतराज़ बराबर है। आप छोड़ें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस तरीके जिस जिस्म पर इसका असर हुआ है, आप भूल जाते थे। भूल नहीं तो है उसमें, आपको ख्याल होता था कि मैंने ये काम कर लिया, हालांकि किया नहीं होता था, तो आप भूल गए ना। तो भूलने की जादू के अलावा पैगंबरों की तरफ निस्बत कुरान में मौजूद है कि भूल गए। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है सूरह कहफ़ में, हज़रत खिज़र ने कहा कि देखो मुझसे सवाल नहीं करना, मेरे साथ चल तो रहे हो। मुख्तसर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सवाल कर लिया, ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु, कहा कि देखो मैंने कहा था मूसा मेरे साथ नहीं रह पाओगे। कहा ला तुआखिज़नी, आप मेरा मुआखज़ा ना करें, बिमा नसीतु, मैं भूल गया था। भूलने की निस्बत हो रही है, वो तो जादू की वजह से भूलने की एक चीज़ आई, लेकिन ये तो डायरेक्ट भूलने की बात कही जा रही है कुरान में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से भी कुरान यही लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए। नसिया, नसी की निस्बत है अल्लाह के नबी की तरफ भी की गई। वइज़ा ज़करता रब्बका इज़ा नसीता, जब आप भूल जाएं तो अपने रब का जिक्र करें, भूल जाएं, अल्लाह के नबी की तरफ भी निस्बत की गई। तो भूलने का जो मामला है वो दीन को भूलने का कभी नहीं हो सकता। ये सारे के सारा जिस्मानी और दुनियावी एतबार से होता। अगर हदीस रसूल पर वो एतराज़ होगा तो फिर इस पर भी एतराज़ बराबर होगा इन आयतों पर। इसलिए ये कहना कि जादू हुआ था इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है हम इसको हदीस को कैसे मान सकते हैं, तो उस किस्म की बात मुकम्मल बयान ही कुरान में मौजूद है, तो उसको कैसे आप इनकार करेंगे। वक्त काफ़ी हो चुका है। इसके अलावा हम ये देखते हैं, हमारा जो मुकम्मल जो टाइम है वो लगभग हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इनकार हदीस का मामला क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे अकल के एतबार से, अकल में जो हदीस आएगी वही मानेंगे। किसी ने कहा कि हमारे मसलक के मुताबिक होगी। आप मुझे बताएं, मसलक को बचाने के लिए हदीस रसूल को ठुकराने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से क्या फ़ायदा उठा सकती है, क्या उनको फ़ायदा मिल सकता है? आप देखें, नमाज में रफ़ुल यदैन के सिलसिले में वो लोग क्या करते हैं, रफ़ुल यदैन करते हैं सारे के सारे, जो अपने आप को हनफी कहते हैं, रफ़ुल यदैन सारे हनफी करते हैं। कितनी जगह करते हैं? एक जगह। रफ़ुल यदैन तो आप करते हैं ना, पहली बार रफ़ुल यदैन का मतलब दोनों हाथों को उठाना, पहली बार हाथ उठा करके आप बांध लेते नीचे। हदीस रसूल में, चलिए आपने, अल्लाह के नबी की हदीस है कि शुरू में आपने हाथ उठाया, उसके मुताबिक आप हाथ उठा रहे हैं, रफ़ुल यदैन कर रहे हैं, ठीक है, हदीस रसूल पर अमल हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसके अलावा जो हदीस आ रही हैं उस पर आपका ईमान क्यों नहीं है, उस पर अमल क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ मसलक हाथ से जा रहा है। वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे शुरू में साबित है रफ़दैन करना, वैसे रुकू में जाते हुए भी साबित है, वैसे रुकू से उठते हुए भी साबित है, 2 रकत के बाद तीसरी रकत के लिए आप खड़े हो रहे हैं उस वक्त भी साबित है। तो आप एक जगह तो रफ़दैन कर रहे हैं क्योंकि हदीस में मौजूद है, 3 जगह आप रफ़दैन नहीं कर रहे हैं, जबकि इससे 10 गुना ज़्यादा, 85 गुना ज़्यादा हदीस मौजूद हैं इन 3 जगहों की। आप हदीस रसूल पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हदीस रसूल पर अमल ना करना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आप जो है अल्लाह के नबी की रिसालत पर कामिल यकीन नहीं है आपको ना, क्योंकि वहाँ 3 जगह आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इमाम, जिस इमाम को आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ से आपका कनेक्शन कट जाएगा। इसलिए रसूल से कट जाए, रिसालत से ताल्लुक़ कट जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन इमाम से ताल्लुक़ ना कटे, तो फिर अहमियत किसको दी गई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईदैन में औरतों को ले जाओ, ले जाओ, बापर्दा जो है उनको भी ले जाओ, दोशीज़ा ले जाओ, बूढ़ी हैं उनको भी ले जाओ, जिसके पास ओढ़नी है उसको भी ले जाओ, जिसके पास ओढ़नी नहीं है उसको भी ले जाओ। कहा अल्लाह के नबी किसी के पास ओढ़नी नहीं, अरे अपनी सहेली के साथ ओढ़ करके चली जाए। इस हदीस पर कौन अमल कर रहा है, क्यों नहीं अमल करते? अल्लाह के नबी की हदीस का इनकार नहीं है ये। जो आपके मसलक के और मतलब के मुताबिक हदीस आ जाए
اس پر آپ ایمان لائیں گے تو آپ حدیث رسول کو نہیں بلکہ چوائس پر اپنے خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور پھر یہ رسول کی رسالت پر کامل یقین نہیں ہے، کامل طریقے سے آپ نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جاتی ہے کوئی نماز نہیں ہوتی، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض کھڑی ہو جائے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے، پیچھے لوگ سنت پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات پر عمل ہو رہا ہے یا کسی اور کی بات پر عمل ہو رہا ہے؟ حدیث رسول کا انکار یہ بھی تو ہے بھئی، آپ اللہ کے نبی کے جسٹ مخالف عمل کر رہے ہیں، جس کو آپ منع کر رہے ہیں وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن 7 ہجری میں گھوڑا حلال ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ گھوڑا حرام ہے، تو آج تک فتوی حرام ہی کے آ رہے ہیں، حلال کا کوئی نہیں کہے گا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا ہے کہ وہ حلال ہے۔ تو اس قسم کی مثالیں سینکڑوں سے اوپر پار کر جائیں گی، جو جسٹ حدیث کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی کلمہ پڑھ کر کے جھوم رہے ہیں، عاشق رسول کے دعوے کر رہے ہیں، سب سے زیادہ نبی سے محبت ہم کو ہے، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، اور ہم جو ہے دیوانے ہیں۔ لیکن نبی کی حدیث کی بات آتی تو بغلیں جھانکتے اور دیکھتے مسلک کہاں جا رہا ہے، مسلک تو نہیں چھوٹا جا رہا ہے، طریقت تو نہیں چھوٹی جا رہی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو امام دوسرا کائے کو بنایا؟ اللہ کے نبی امام نہیں ہے؟ یا کون ہے جو نبی سے بہتر امام ہو سکتا ہے؟ امام اعظم کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا یہی طرز عمل رہا ہے کہ نبی کے مقابلے میں اگر کوئی بھی آ گیا، باپ کی بات بھی کیوں نہ نہیں آ گئی پھر بھی چھوڑ دی، باپ کی بات بھی نہیں مانی۔ جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا، ترمذی کی روایت ہے، ایک شام سے ایک شخص آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس اور ان سے پوچھا حج تمتع کے بارے میں کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قال یہ حلال، کہا کہ یہ تو درست ہے، صحیح حلال ہے۔ قال ان اباک نہی عن، ارے آپ کے والد حضرت عمر تو منع کرتے ہیں اس سے۔ کہا ادھر ارأیت ان کان ابی نہی عنہ وقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتا کسی کام کو میرے باپ نے منع کیا، اللہ کے نبی نے وہ کیا ہے، ام امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، تو میرے باپ کی مانے گا یا اللہ کے رسول کی مانے گا؟ کہا امر رسول اللہ، اللہ کے رسول کی۔ کہا کہ لقد صنعها رسول اللہ، اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ باپ دادا بھی ہاتھ سے چلے گئے، اور پھر حضرت عمر جیسے جلیل قدر صحابی، خلیفہ ثانی، اللہ کے نبی کی کیا کیا طرف سے فضائل ان کے گنائے گئے ہیں، اس کے باوجود باپ بھی اپنی بیٹا باپ کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ نبی کے مقابل میں آ رہی ہے۔ یہ ہے صحابہ کا منہج۔ اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کے طریقے کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کے طریقے کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کی پیروی کرے گا، اس کو جہنم کا راستہ دکھا دیں گے۔ اور سبیل المومنین کیا ہے؟ سب سے پہلی جماعت مومنین کی صحابہ ہیں۔ صحابہ کا عمل کیا ہے؟ نبی کے مقابلے میں جس کی بھی بات آئے گی اس کو چھوڑ دیں گے، یہ صحابہ کا سبیل المومنین کا عمل ہے۔ لیکن ہم نہ جس کو جانتے، نہ پہچانتے، نہ کچھ پڑھا ان کے بارے میں، لیکن اللہ کے نبی کی بات کو ان کی بات کے مقابلے میں آنے پر نبی کی بات کو چھوڑ دیتے۔ یہ ہے پھر دعویٰ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف زبان کی پریکٹس ہے۔ اگر واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی رسالت سے لطف ہے، الفت ہے آپ کو، تو آپ کی حدیث سے بھی ہونی چاہیے، اور نہیں ہے تو پھر آپ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت کے دن لوگ کہیں گے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اپنے سرداروں کی اطاعت کی، اللہ اپنے بڑوں کی اطاعت کی، فاضلون السبیل، انہوں نے گمراہ کر دیا ہم کو، اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا۔ سرداروں کی، بڑوں کی اور فلاں کی، ڈھکا کی بہت اونچے ہیں، بہت پہنچے ہیں، ان پہنچے کی بات کہہ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے کہ ان کی ہم پیروی کر کے گمراہ ہو گئے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے اور رسول کی اطاعت کر لیتے، تو ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا
یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے راستے کی پیروی کر لیتا۔ حدیث کا انکار کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، قرآن پر عمل کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی جب اس دنیا سے گئے تو آپ صرف قرآن چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ آپ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے ہوگے گمراہ نہیں ہوگے، صرف قرآن نہیں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ آپ نے دو چیزوں کو چھوڑا، لوگوں نے قرآن کو پکڑا، اور قرآن پر بھی اگر غور و فکر کیا جائے تو وہاں پر بھی بہت دور نظر آتے۔ حدیث پر چونکہ آج ہم نے بات کی ہے تو اس لیے محمد الرسول اللہ زبان سے کہتے تو ہیں، لیکن اس کا نہ معنی مفہوم سمجھتے ہیں نہ اس کا تقاضا سمجھتے ہیں، اس لیے اس کا بھی ان کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مولا کی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔